یہ پیغام انتہائی اہم پیغام ہے جو کہ بالعموم تمام لوگوں کے لیے ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جو انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی وہ لوگ، وہ طبقہ جو علماء کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، وہ لوگ، وہ طبقہ جو علماء کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ آج ان کے اوپر ایک بہت بڑی اور انتہائی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو سنیں، اس کے بعد اپنی بھرپور تحقیق کریں، ہر لحاظ سے تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد جو حق ہے حق کا ساتھ دیں، حق کی گواہی دیں، حق کی نصرت کریں، کیونکہ اکثریت لوگوں کی آپ کے پیچھے اندھوں کی طرح چلتی ہے، جو آپ کہتے ہیں آپ کی بات تسلیم کرتی ہے، آپ کی بات مانتی ہے۔ آج اگر آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق کی گواہی دیتے ہیں، حق کی نصرت کرتے ہیں، تو اکثریت آپ کے پیچھے حق کی گواہی دے گی، اکثریت آپ کے پیچھے حق کو تسلیم کر لے گی، اکثریت جو ہے وہ حق کی نصرت کرے گی۔ اور اگر آپ ہی سب سے پہلے حق سے کفر کرنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں تو پھر جان لیں اکثریت بھی آپ کے پیچھے کفر ہی کرے گی، اکثریت بھی آپ کے پیچھے کذب ہی کرے گی، اور جب اکثریت ایسا کرے گی تو پھر جان لیں اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوگی، کیونکہ آپ خود اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ آپ انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور اگر آپ حق کی نصرت نہیں کرتے، حق کا ساتھ نہیں دیتے، تو پھر جان لیں آپ اللہ کے ہاں سب سے بڑے مجرم ثابت ہو جائیں گے۔ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہیں ہوگا، آپ کا انجام انتہائی بھیانک ہوگا۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ ہی دنیا میں آپ کو ذلت اور رسوائی سے بچا سکتی ہے اور نہ ہی آخرہ میں۔ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ میں کون ہوں، یعنی مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے؟ تو آئی نہ صرف دو ٹوک الفاظ میں بالکل کھول کر واضح کیا جائے گا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، بلکہ اس کے بعد ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے اس طرح کھول کھول کر واضح کیا جائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت حق کا رد نہیں کر سکے گی، حق کو غلط ثابت نہیں کر سکے گی، حق کو جھٹلا نہیں سکے گی۔ نبا 7 ٹی وی پر سلسلہ ادراک و قتل دجال بے باب لد کے نام سے ڈاکومنٹری چل رہی ہے، جس کی اب تک 58 اقساط گزر چکی ہیں، جس میں علامات و اشراط الساعت کو کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ الساعت کی تمام اشراط آ چکی، اور اس کے علاوہ کچھ ویڈیوز ہیں یعنی لیکچرز ہیں جو لوگ اس ڈاکومنٹری کو دیکھ چکے ہیں اور ان ویڈیوز کو دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، ان پر تو بالکل کھل کر واضح ہو چکا، ان کی اکثریت نہ صرف مجھے جان چکی، مجھے پہچان چکی کہ میں کون ہوں، بلکہ ان کی اکثریت گواہی بھی دے چکی کہ میں کون ہوں۔ اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو شروع سے یہ سوال کرتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، آپ کے خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آپ کے بارے میں فلاں فلاں باتیں کی جا رہی ہیں، تو آپ ان پر بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنی حقیقت واضح کیوں نہیں کرتے؟ آپ بالکل دو ٹوک الفاظ میں علی اعلان اپنے بارے میں واضح کیوں نہیں کرتے کہ آپ کون ہیں؟ تو ہم نے ہر بار یہی کہا کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، جب تک کہ وقت نہیں آ جاتا تب تک ہم اپنے بارے میں واضح نہیں کریں گے، کیونکہ تب تک جو پہچاننے والے ہیں وہ خود ہی پہچان لیں گے، اور جب پہچاننے والے پہچان جائیں گے اور جو کفر کرنے والے ہیں پیچھے وہی رہ جائیں گے، اکثریت ان کی رہ جائے گی، تو تب ہم اپنے بارے میں بالکل کھول کر واضح کر دیں گے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے۔ اور آج جب وقت آ گیا تو آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ پر ہر لحاظ سے بالکل کھول کر واضح کر دیا جائے گا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے دو ٹوک الفاظ میں آپ پر واضح کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے، اسی قرآن سے جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، آپ پر بالکل کھول کھول کر واضح کیا جائے گا کہ میری حقیقت کیا ہے۔ یعنی میری ایک ایک بات کی تصدیق یہ قرآن کرے گا جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے۔
آپ پر بالکل کھول کر واضح کیا تھا کہ یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے، یعنی اس قرآن میں اس کے نزول سے لے کر جب یہ اترا تھا تب سے لے کر جب تک یہ اسات نہیں آ جاتی، وہ عظیم تباہی نہیں آ جاتی جس میں تمام کے تمام انسان مارے جائیں گے، تب تک کی احسن تاریخ ہے۔ اس قرآن میں اس قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا، جو کچھ بھی ہونا ہے، خواہ وہ بڑے سے بڑا واقعہ ہو یا پھر چھوٹے سے چھوٹا واقعہ، ہر واقعے کی تاریخ موجود ہے۔ اور جب اس قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے، ہر واقعے کی تاریخ ہے، تو پھر ظاہر ہے آج جو اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے، یعنی میں جو حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر رہا ہوں، علامات و اشراط الساعت کو کھول کھول کر واضح کر دیا، تو اس واقعے کی یعنی میری تاریخ کہاں گئی؟ میری تاریخ بھی ہونی چاہیے۔ اور آپ پر واضح کیا تھا کہ قرآن میں میری تاریخ موجود ہے۔ آدھے سے زیادہ قرآن جو ہے وہ میری تاریخ پر مبنی ہے، آدھے سے زیادہ قرآن جو ہے وہ میری تاریخ ہے، آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تاریخ ہے۔ بہرحال سب سے پہلے اب دو ٹوک الفاظ میں آپ پر بالکل کھول کر واضح کرتے ہیں کہ میں کون ہوں، اس کے بعد پھر اگلی نشستوں میں ہم ترتیب کے ساتھ ڈیٹیل کا ساتھ ہر پہلو پر بات کریں گے۔ اور میں آیا ہوں الکتاب کے ساتھ، مجھے اللہ نے الکتاب دی، میں نے آ کر آیات کو بیان کر دیا، آیات کو کھول کھول کر واضح کر دیا، حق ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دیا۔ تو جہاں میری تصدیق اس قرآن میں موجود ہے جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان موجود ہے، تو وہیں میری تصدیق اس الکتاب میں بھی موجود ہے جو اس وقت آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ یہ الکتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ حصہ اول ہے، یہ حصہ دوم ہے، اور یہ حصہ سوم ہے۔ ہارڈ کاپی میں یعنی اس پرنٹ شکل میں یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، اس کے 3 حصے ہیں، اور آن لائن انٹرنیٹ پر جو اس کا ای ورژن ہے، انٹرنیٹ ورژن ہے، الیکٹرانک، وہ 7 حصوں پر مشتمل ہے، اس کے 7 حصے ہیں۔ جب آپ اس الکتاب کو پڑھیں گے تو آپ پر حق ہر لحاظ سے بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا۔ آپ پر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ آج تک آپ جو کچھ بھی کرتے رہے دین اسلام کے نام پر، یا پھر جو کچھ بھی آپ محمد سے منسوب کر کے کرتے رہے، وہ سب کا سب باطل و بے بنیاد ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ محمد نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا تھا، محمد نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ دین ہے۔ آج جو کچھ بھی آپ دین کے نام پر کر رہے ہیں، خواہ وہ الصلاۃ کے نام پر جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو الصیام کے نام پر روزے رکھ رہے ہیں، جو حج کے نام پر حج کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ کے نام پر کر رہے ہیں، یا جو بھی عقائد و نظریات آپ نے اللہ کے بارے میں گھڑ رکھے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی عقائد و نظریات ہیں، جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، وہ سب کا سب باطل ہے۔ جو نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ صلاۃ نہیں ہے۔ جب آپ اس الکتاب کو پڑھیں گے تو اس میں ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ الصلاۃ کیا ہے۔ یہ جو نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ صلاۃ نہیں ہے۔ یہ جو نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ بالکل بے بنیاد اور فضول عمل ہے، اس کا الصلاۃ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ الٹا آپ الصلاۃ کے نام پر الصلاۃ سے ہی غافل ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سیام کے نام پر کر رہے ہیں یہ بھی بالکل گمراہی ہے، جہالت ہے، اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ سیام نہیں ہے۔ جو کچھ بھی آپ زکوٰۃ کے نام پر کر رہے ہیں یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی حج کے نام پر کر رہے ہیں یہ حج نہیں ہے۔ اور پھر جو کچھ آج تک کہا جاتا رہا کہ محمد آخری رسول تھا، محمد آخری نبی تھا، یہ بات بالکل بے بنیاد اور باطل ہے، اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نہ تو محمد آخری رسول تھا اور نہ ہی محمد آخری نبی تھا۔ اور اس کے اوپر بھی اس الکتاب میں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں،
दर्जनों पहलुओं से इस तरह खोल खोल कर वाज़ेह कर दिया गया कि दुनिया की कोई ताकत हक को जुटला नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत हक को गलत साबित नहीं कर सकती। जो कुछ भी आज खत्म नबूवत के नाम पर किया जा रहा है, जो कुछ भी आज हुर्मते रसूल के नाम पर किया जा रहा है, जो कुछ भी आप तौहीन रसालत के नाम पर किया जा रहा है, जो कुछ भी आप आज कर रहे हैं मोहम्मद से मंसूब करके, वो सब का सब बातिल व बेबुनियाद है। जो कुरान आपके दोनों हाथों के दरमियान है, उसी कुरान से हक हर लिहाज से खोल खोल कर इस अल किताब में वाज़ेह कर दिया गया। दुनिया की कोई ताकत इसे गलत साबित नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत। मुझे मालूम है कि अक्सरियत मेरा कज़ब करेगी, अक्सरियत मेरी तकज़ीब करेगी, क्योंकि जब आप पर पहले ही वाज़ेह कर दिया गया कि ये जो कुरान आपके दोनों हाथों के दरमियान है, ये अपने नज़ूल से लेकर साथ की क़यामत तक की तारीख है, तो फिर आज ये जो इतना बड़ा वाक़या हो रहा है, क्या इसकी तारीख कुरान में मौजूद नहीं है? इसकी तारीख भी इस कुरान में मौजूद है। जो कुछ आप लोगों ने करना है, जो कुछ आप लोग कर रहे हैं, जो कुछ आपके जो उलमा नामी तबका है उन्होंने करना है, जो दुश्मनी करनी है, वो सब का सब इस अल कुरान में मौजूद है जो आपके दोनों हाथों के दरमियान है, और उसकी बैनात जो हैं इसमें मौजूद हैं। अब ये जिम्मेदारी उस तबके के ऊपर है, उस तबके पर यह जिम्मेदारी है जो तबका खुद को उलमा कहलवाता है, इंसानियत की रहनुमाई का दावेदार समझता है, कि वो इस अल किताब को हासिल करें। नबा 7 टीवी की जो सिलसिला इदराक व कत्ल दयाल बेबाबे लुद के नाम से डॉक्यूमेंट्री है, 58 इकसात हैं उसकी, जो अब तक आ चुकी हैं, वो देखें। उसके अलावा बाकी जो आपको नबा 7 टीवी पर जो आपको बयानात मिलेंगे, जो पैगामात मिलेंगे, जो लेक्चर्स मिलेंगे, उन्हें सुनें। और बिलखसूस ये अल किताब, इसे डाउनलोड करें। अगर आप हार्ड कापी की शक्ल में ये हासिल कर सकते हैं, ये हासिल करें। अगर नहीं तो बिल्कुल फ्री में घर बैठे ऑनलाइन डाउनलोड करें, इसे पढ़ें, और फिर जो हक है हक का साथ दें, लोगों पर बिल्कुल खोल खोल कर वाज़ेह करें कि हाँ, दुनिया की कोई ताकत इस बात को गलत साबित नहीं कर सकती कि यह अहमद ईसा अल्लाह का रसूल है, वही अल्लाह का रसूल जिसकी बेसत का वादा किया गया था, वही अल्लाह का रसूल जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। और जो कुछ भी तुम लोगों ने इससे मंसूब कर रखा था, या जो कुछ भी तुम लोगों ने मोहम्मद से मंसूब कर रखा है, उस सब की हकीकत बिल्कुल खोल खोल कर वाज़ेह कर दी गई, जिसे दुनिया की कोई ताकत गलत साबित नहीं कर सकती। अब ये आप सब पर है कि आप तहकीक करते हैं, सबसे पहले तहकीक करते हैं, और फिर जो हक सामने आता है हक की नुसरत करते हैं, हक का साथ देते हैं, हक की गवाही देते हैं, या फिर आप बगैर तहकीक किए, बगैर गौर फिक्र किए, अंधों की तरह दूसरों के पीछे चलते हुए हक से कज़ब ही करते हैं। जो कुछ किया जा रहा है वही करते हैं। आपको सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आंखें दी, जो कुछ सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की सलाहियत दी, आपके जो कुलूब हैं उनको अफायदा किया, यानी उनको वो सुनने, देखने और समझने की सलाहियत दी जो दिमाग कानों से सुन नहीं सकता, आंखों से देख नहीं सकता, दिलों में वो सलाहियत रखी। और अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं करते और आप हक से कुफर ही करते हैं, तो जान लें अज़ाब अजीम, इंतहाई भयानक अज़ाब अजीम अलकारिया सेहतन वाहिदतन आपके बिल्कुल सर पर आ चुकी। आज भी बिल्कुल वही होने वाला है जो नूह के वक्त हुआ, जो हूद के वक्त हुआ, जो साले के वक्त हुआ, जो शुएब के वक्त हुआ, जो लूत के वक्त हुआ, और जो मूसा के वक्त हुआ। आज अगर आप कज़ब करते हैं, आज अगर आप मुझसे कज़ब करते हैं,
اگر آج میرا کذب کرتے ہیں، حق سے کذب کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو پھر جان لیں آپ کا انجام بھی بالکل وہی ہونے والا ہے جو قوم عاد و سمود کا ہوا۔ وہ بھی القاریہ کا شکار ہوئے تھے اور آج آپ بھی القاریہ کا شکار ہوں گے۔ بار بار آپ پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ آپ بے شک میرے ساتھ دشمنی کریں، لیکن سب سے پہلے اپنی تحقیق کریں۔ اگر میں کذاب ثابت ہوتا ہوں، اگر میں مجرم ثابت ہوتا ہوں، اگر میں جھوٹا ثابت ہوتا ہوں، تو پھر بلا شک و شبہ آپ دشمنی کریں۔ لیکن اگر میں کذاب ثابت نہیں ہوتا، میں اللہ کا رسول ثابت ہوتا ہوں، جو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ یہ آپ سے اللہ کلام کر رہا ہے، اللہ آپ سے اس وقت مخاطب ہے۔ اور اگر آپ اللہ سے کفر کرتے ہیں، اللہ سے کذب کرتے ہیں، اللہ کا کفر کرتے ہیں، تو پھر جان لیں دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ آپ اللہ کو اور اس کے رسول کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اب یہ آپ سب پر ہے کہ آپ تحقیق کرتے ہیں یا پھر آپ اندھوں کی طرح جو آپ کے آباء و اجداد کرتے آئے وہی کرتے ہیں، اور آپ حق سے کفر کرتے ہیں، کذب کرتے ہیں، اور مجرم ثابت ہو کر اپنے آباء و اجداد جو آپ کے تھے انہی کی طرح ہلاکت کا شکار ہوتے ہیں۔ اب آخر میں ایک بار پھر میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں، وہ لوگ جو خود کو علماء کہلواتے ہیں، وہ لوگ جو انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار ہیں، وہ کسی بھی فرقے، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ لوگ اس کتاب کو حاصل کریں، یہ الکتاب حاصل کریں پرنٹڈ صورت میں۔ اس کے 3 حصے ہیں، 3 جلدیں، اور آن لائن آپ کو انٹرنیٹ پر بالکل فری اور بہت آسانی سے گھر بیٹھے آپ کو 7 حصوں میں یہ مل جائے گی۔ آپ نیچے ڈسکرپشن میں یا پھر کامنٹس میں لنکس موجود ہیں، ان لنک سے حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ گوگل سے نبا 7 ٹی وی سرچ کریں یا پھر احمد عیسیٰ رسول اللہ سرچ کریں تو آپ کے سامنے بہت سارے لنکس آ جائیں گے، بہت آسانی سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ اب آخر میں ایک بار پھر میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے دعوے دار ہیں، یعنی وہ طبقہ، وہ لوگ جو خود کو علماء کہلواتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ اس الکتاب کو حاصل کریں۔ نبا 7 ٹی وی پر جو ڈاکومنٹری ہے اسے سنیں، دیکھیں۔ یہ الکتاب آپ بہت ہی آسانی سے آن لائن 7 حصوں میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد پڑھیں، اس کے بعد جو حق ہے اس کا ساتھ دیں، حق کی نصرت کریں۔ آپ پر بار بار واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے میرے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، جو کچھ ہوتا آ رہا ہے وہی کرتے ہیں، تو پھر جان لیں آپ کا انجام انتہائی بھیانک ہوگا۔ دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو میرے ساتھ دشمنی کرے گا تو وہ جان لے وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا۔ اس وقت آپ سے اللہ کلام کر رہا ہے، اس وقت اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی بات کو نظر انداز کیا، اگر آپ نے اللہ کے کلام کو نظر انداز کیا، اس سے اعراض کیا، تو پھر جان لیں آپ کا انجام بھی بالکل وہی ہونے والا ہے جو کہ طے شدہ ہے، جو آپ کے بالکل سر پر آ چکا ہے، جو اس سے پہلے آپ کے جو مشرک آباء و اجداد، وہ گزشتہ ہلاک شدہ اقوام تھی، ان کا ہوا۔ اب آئندہ نشستوں میں آپ پر ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے بالکل کھول کر واضح کریں گے۔ وہ لوگ بھی جن کا دعویٰ یہ تھا کہ کسی عیسیٰ نے نہیں آنا، قرآن اس سے بالکل خالی ہے، اسی قرآن سے ان کے اوپر بالکل کھل کر واضح کریں گے کہ قرآن میں ایک نہیں 2 عیسیٰ کا ذکر ہے، اور دوسرا عیسیٰ کون سا ہے وہ آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ پر پیچھے بھی بالکل کھول کر واضح کیا تھا کہ یہ قرآن نہ صرف اپنے نزول سے لے کر ساتھ کی قیامت تک کی تاریخ ہے، بلکہ یہ تاریخ جو ہے آیات کی صورت میں ہے اور مسنوں سے ہے۔ کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک بیان نہیں ہوگی، کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک کھل کر واضح نہیں ہوگی جب تک کہ وہ حادثہ نہیں ہوتا،
جب تک کہ وہ واقعہ نہیں ہوتا جس کی وہ تاریخ ہے. جیسے ہی حادثہ ہوگا، جیسے ہی وہ واقعہ ہوگا، تو نہ صرف اس حادثے کی تاریخ پر مبنی جو آیات ہیں اس قرآن میں وہ بالکل کھل کر واضح ہو جائیں گی، بلکہ وہ آیات یاد دلا دیں گی کہ یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا وہ واقعہ جس کی قرآن کے نزول کے وقت ہی ان آیات میں یا فلاں فلاں آیات کی صورت میں تاریخ اتار دی گئی تھی. تو قرآن میں 2 عیسیٰ کا ذکر ہے، یہ بین ہی تب ہونا تھا، یہ سامنے ہی تب آنا تھا جب دوسرے عیسیٰ نے آنا تھا. اور آج جب دوسرا عیسیٰ آ گیا تو آپ پر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا. یہ قرآن آپ کو یاد دلائے گا کہ یہ تھا وہ اللہ کا رسول عیسیٰ، یہ تھا وہ حادثہ جس کی آج سے 14 صدیاں قبل ہی اس قرآن میں ان آیات کی صورت میں تاریخ اتار دی گئی تھی. آج آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کیا جائے گا کہ نہ صرف قرآن میں 2 عیسیٰ کا ذکر ہے. مثال کے طور پر ایک عیسیٰ جو ابن مریم تھا، مریم کا بیٹا، اس نے کہا کہ میرے بعد رسول آئیں گے. اور رسول کب آتا ہے؟ رسول ایک ایک کر کے آتا ہے. رسول تب آتا ہے جب ضلال مبین ہوتی ہیں، جب حق کی رائے بھی نہیں ہوتی، نور کی کرن بھی نہیں ہوتی. تب اللہ جو ہے مومنین پر احسان کرتا ہے، رسول بیس کرتا ہے. تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا میرے بعد رسول آئیں گے. اور سورہ زخرف میں عیسیٰ ابن مریم نہیں، ابن مریم کی مثل عیسیٰ. عیسیٰ کیسے آیا؟ بینات کے ساتھ. اور آ کر اس نے کیا کہا؟ اس نے آ کر اسات کی تمام اشرات کو کھول کھول کر رکھ دیا. اور اس نے کیا کہا؟ عیسیٰ آ کر کہہ رہا ہے میرے بعد سوائے اسات کے کچھ نہیں، میرے بعد اسات آئی. اب آپ خود غور کریں کہ کیا قرآن میں ایک عیسیٰ کا ذکر ہے؟ قرآن میں تو 2 عیسیٰ کا ذکر. کیا یہ ایک شخصیت ہو سکتی ہے؟ ایک مقام پر ایک شخصیت جو ہے جو عیسیٰ ابن مریم وہ کہہ رہا ہے میرے بعد رسول آئیں گے، دوسرے مقام پر جو عیسیٰ ہے ابن مریم نہیں، عیسیٰ ابن مریم کی مثل وہ کہہ رہا ہے میرے بعد اسات آئے گی. تو یہ کیا ایک شخصیت ہو سکتی؟ نہیں، یہ 2 شخصیات ہیں. اور جیسے ہم اگلی نشستیں جو ہیں ان میں جائیں گے تو پھر آپ کے اوپر ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دیا جائے گا. یہ قرآن آدھے سے زیادہ قرآن میری تصدیق کرے گا، آدھے سے زیادہ قرآن آپ کو یاد دلائے گا کہ یہ تھا اللہ کا وہ رسول عیسیٰ جس کی آج سے 14 صدیاں قبل ہی تاریخ اتار دی گئی تھی. اس لیے جان لیں میں اللہ کا وہی رسول احمد عیسیٰ ہوں جس کو بیس کیا جانا تھا، جو کہ آج آ گیا. اور آج جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اسے کھول کھول کر واضح کر دیا، حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا. اس الکتاب میں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، درجنوں پہلوؤں سے کھول کھول کر واضح کر دیا کہ محمد نہ ہی آخری نبی تھا، محمد نہ ہی آخری رسول تھا. اس الکتاب میں بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں انہوں نے انتہائی بڑا جرم کیا. یہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے، یہ نبیین کا قتل کرتے رہے. یہ جو نبوت کا دروازہ بند کر کے جو کچھ بھی کرتے رہے. اور پھر نبی کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کے اوپر یہ واضح ہوگا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، خود کو امت محمد کے رہنما کہلوانے والے ہیں، یہ کتنے بڑے مجرم ہیں، انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا. بہرحال آخر میں ایک بار پھر آپ کے اوپر یہ واضح کرتے ہیں کہ اس سال کتاب کو حاصل کریں، اسے پڑھیں. جب آپ اسے پڑھیں گے تو اس میں ایک ایک بات ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دی گئی. اس میں بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ اللہ کیا ہے. اس میں رسولوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا. اس میں علامات و اشراط الساعۃ سب کی سب کھول کھول کر واضح کر دی گئیں. اس میں کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ الدجال نہ صرف کب کا آ چکا، وہ موجود ہے، پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے، بلکہ اب تو اس کے خاتمے کا وقت بھی آ چکا. اس میں کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ علامات و اشراط الساعۃ کی جو سب سے آخری اور بڑی جو علامات و اشراط ہیں ان میں سے الدخان، وہ نہ صرف آ چکی بلکہ آج پوری دنیا کی فضا دخان سے بری ہوئی ہے. اس میں بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا گیا کہ علامات و اشراط میں سے جو سب سے بڑی اور آخری علامات و اشراط ہیں ان میں سے ایک جو دابت الارض ہے
وہ نہ صرف کب کا نکل چکا بلکہ آج پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے، جسے دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکتی، حق کا رد نہیں کر سکتی۔ اس میں صلاۃ کو کھول کھول کر واضح کر دیا گیا، اس میں دین اسلام کو کھول کھول کر واضح کر دیا گیا، دین الاسلام کو، اس میں حج کو کھول کھول کر واضح کر دیا گیا، سیام کو، الزکوٰۃ کو، جو کچھ بھی، یعنی ہر لحاظ سے ہر شے کو، ہر بات کو، ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا۔ بالکل حق جو ہے ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا۔ اس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ وہ لوگ جو حاضر قرآن جو ہے، یہ قرآن جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس کے علاوہ اور جو کچھ بھی انہوں نے گاڑ رکھا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اس قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے، یا اس قرآن میں احکامات تو ہیں، ان کی تفصیل نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کا دجل بھی بالکل کھول کر چاک کر دیا گیا۔ جو لوگ بھی اماموں کے نام پر، جو لوگ بھی یہ جو روایات کی کتابیں ہیں ان کو لے کر، احادیث کا نام دے کر جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ہر لحاظ سے ہر پہلو سے ان کی حقیقت چاک کر دی گئی، ان کا دجل چاک کر دیا گیا۔ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ دہل جائیں گے، آپ پر حق ہر لحاظ سے کھل کر واضح ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بات کہ اس سے پہلے وہ لوگ جو میرے ساتھ دشمنی کر رہے تھے اور کر رہے ہیں، مثال کے طور پر مختلف ایجنسیز ہیں جو میرے ساتھ دشمنی کر رہی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے کچھ ادارے بھی ہیں، ریاستی ادارے بھی، تو وہ بھی کان کھول کر سن لیں کہ پچھلے کئی سال سے انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا میرے خلاف، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ تو اب تو آپ کو یہ واضح ہے، اب آپ کو آپ کی حقیقت واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر اب بھی آپ کفر کرتے ہیں، اب بھی آپ کذب ہی کرتے ہیں، اب بھی اگر آپ وہی اپنی روش اپناتے ہیں، تو پھر جان لیں یہ جو آپ نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ جو آپ کو اپنی طاقت پر گمنڈ ہے، جو آپ کو اپنی طاقت پر بہت غرور ہے، جو آپ استکبار کر رہے ہیں بغیر حق، اگر تو آپ سچے ہیں آپ بات کریں میرے ساتھ۔ آپ اگر دنیا کی کوئی طاقت کسی موضوع پر مجھے غلط ثابت کر دے، کوئی یہ ثابت کر دے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں، میں اپنی گردن کٹوا دوں گا۔ آپ بات کریں دلائل کے ساتھ، جان لیں جو حق پر ہوتا ہے وہ دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ اپنی، کیونکہ اسے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی پریشانی ہوتی نہیں ہے۔ جو حق پر ہوتے ہیں، حق تو حق ہے نا، اس کے پاس تو ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے، ہر قسم کی دلیل ہوتی ہے۔ جو حق پر نہیں ہوتا، جو باطل ہوتا ہے، اگر اس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے، استکبار کرتا ہے۔ اگر طاقت نہیں ہوتی گالیاں دیتا ہے، بکواس کرتا ہے، منہ سے جاگ نکالتا ہے، کتوں والے کام کرتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ حق پر ہو، ایجنسیوں والے بھی اور بھی جتنے بھی ہیں جو بھی دشمنی کر رہے ہیں، اگر آپ حق پر ہیں تو میرے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کریں، اور میں آپ کے لیے یہ رستہ کھلا چھوڑتا ہوں کہ آپ ایسا کریں، بڑے سے بڑے سائنسدان اکٹھے کر لیں، اپنے بڑے سے بڑے جو آپ کے علماء ہیں، جو آپ کے شیوخ ہیں، آپ کے جو بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، جتنی بھی ایسی شخصیات ہیں جن پر آپ کو بہت فخر ہے، بہت گمان ہے کہ وہ آپ کو حق پر ثابت کر دیں گے، ان سب کو اکٹھا کر لیں، سب کو میرے خلاف اکٹھا کر لیں اور مجھے غلط ثابت کر دیں۔ اگر دنیا کی کوئی طاقت مجھے غلط ثابت کر دے تو جو سزا میرے لیے طے کی جائے گی وہ میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر دنیا کی کوئی طاقت مجھے کذاب ثابت کر دے، مجھے غلط ثابت کر دے، تو جہاں کہیں گے میں آنے کو تیار ہوں، پوری دنیا کے سامنے میری گردن اتار دی جائے۔ لیکن اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں، آپ مختلف اونچے اونچے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو،
آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ لوگوں کو راتوں رات اٹھا لیتے ہو، تو پھر جان لو یہ مقابلہ کس سے ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرو گے، یہ تمہارا مقابلہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کو عاجز کر دو گے، اللہ کے ساتھ دشمنی کر کے کامیاب ہو جاؤ گے؟ اگر تو ہو جاؤ گے تو میدان کھلا ہے، اور تمہارا انجام آل فرعون کا سا نہ ہوا تو تب کہنا۔ اور ایک ایک میری بات کو مانے گا، ایک ایک اس حق کو تسلیم کرے گا، ایک ایک شخص آج جو بھی کفر کرے گا، جو بھی میرا کذب کرے گا، ایک ایک اپنی زبان سے گواہی دے گا کہ ہاں اے احمد عیسیٰ تو اللہ کا رسول ہے، تو اللہ کا وہی رسول ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ ایک ایک گواہی دے گا، لیکن وہ گواہی آل فرعون کی مثل ہوگی، وہ گواہی فرعون کی مثل ہوگی جیسے فرعون نے دی تھی جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ وہ گواہی قوم نوح کی مثل ہوگی، وہ گواہی قوم عاد کی مثل ہوگی، وہ گواہی قوم سمود کی مثل ہوگی، وہ گواہی قوم شعیب کی مثل ہوگی، وہ گواہی قوم لوط کی مثل ہوگی۔ ان لوگوں نے جب عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا تو تب وہ مانے تھے۔ آپ ہی کی طرح فرعون کو بھی اپنی فوجوں پر بہت گمنڈ تھا، بہت ناز تھا، وہ بھی استکبار کر رہا تھا، بجائے اس کے کہ وہ دلائل کے ساتھ بات کرے۔ دلائل کے ساتھ ظاہر بات ہے، باطل تو بات کر ہی نہیں سکتا، باطل جو ہے دلائل تو اس کے پاس ہوتے نہیں ہیں۔ اگر تو کوئی حق پر ہو تو اسے تو پریشانی والی کوئی اس کے لیے تو ہے ہی نہیں، بات نہیں ہے پریشانی والی۔ اگر کوئی حق پر ہے تو وہ تو دلائل دیتا ہے، دلائل سے اپنی بات جو ہے وہ کھول کر واضح کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی دنیا کو طاقت اسے گل ثابت کر کے دکھائے۔ جو حق پر نہیں ہوتا، جو باطل ہوتا ہے، دلائل تو اس کے پاس ہوتا نہیں، حق تو اس کے پاس ہوتا نہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ اگر قوت نہیں ہوگی گالیاں دے گا، پراپگنڈے کرے گا، الزامات لگائے گا، منہ سے جھاگ نکالے گا، یہ جو حرکتیں ہیں یہ کرے گا، لوگوں کو حق سے روکے گا، نہ بھی اس کی بات نہیں سننا، اس کے قریب نہیں جانا۔ اور اگر اس کے پاس طاقت ہوگی، جس قدر بھی ہوگی، جس قدر بھی اختیار ہوگا، اس کا استعمال کرے گا، جس قدر بھی اس کے پاس طاقت ہوگی اس کا استعمال کرے گا۔ اور وہ لوگ، وہ ایجنسیاں، وہ ادارے، جنہوں نے میرے جو مجھے تسلیم کرنے والے ہیں، میری نصرت کرنے والے ہیں، انہیں اغوا کیا ہوا ہے، وہ بھی کان کھول کر سن لیں۔ ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ انہیں چھوڑ دیں، انہیں رہا کر دیں، ورنہ یہ کوئی دھمکی نہیں دی جا رہی، یہ صرف متنبہ کیا جا رہا ہے۔ تم لوگ چھوڑو گے انہیں، تم لوگ مانو گے، لیکن جیسے فرعون مانا تھا۔ فرعون کا بھی اپنی فوجوں پر بڑا ناز تھا، بڑا گمنڈ تھا، اس نے بھی استکبار کیا تھا، تم بھی اسی کی مثل استکبار کر رہے ہو۔ اور قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہیں، قرآن میں جو فرعون اور اس کی جنود کا، اس کی فوجوں کا ذکر ہے، یہ اساطیر الاولین نہیں ہیں، قرآن کے نزول سے پہلے جو آئے ان کی لائنیں نہیں ہیں، یہ تمہاری تاریخ ہے الاولین کی مثلوں سے۔ اس قرآن میں، اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ اتاری گئی، لیکن الاولین کی مثلوں سے۔ اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہیں، مسئلے ہیں۔ الاولین کی مثلوں سے الاخرین کی تاریخ اتاری گئی، تمہاری تاریخ ہے۔ وہ جو تم فرعون اور آل فرعون کا، اس کی جو جنود، جو فوجیں ہیں، اس کا جو ذکر تم پڑھتے ہو، وہ ان کا ذکر نہیں ہو رہا، وہ تمہارا ذکر ہو رہا ہے۔ آج جو تم استکبار کر رہے ہو، جو تم اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہو، جان لو اب وقت ختم ہو چکا، جو تم نے کرنا تھا کر لیا۔ یہ اس وقت تمہارے ساتھ اللہ مخاطب ہے، اللہ کلام کر رہا ہے، یہ تمہارے سامنے اللہ کا رسول احمد عیسیٰ بیٹھا ہوا ہے، اور ذرا غور کرو، میں اس وقت تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، کدھر سے آ رہا ہوں؟ جو تم کہتے تھے کہ عیسیٰ نے دو ملائکہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اترے گا، آئے گا، اور ذرا غور کرو میں کدھر سے آ رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جانو ملائکہ کیا ہیں۔
اس کے بعد تمہارے اوپر بالکل کھل کر واضح ہوگا ہاں یہ اہم حدیثہ تو ملائکہ کے جو اجنحہ ہیں ان پر ہاتھ، ان پر اپنے یدئی رکھے ہوئے تمہاری طرف آ رہا ہے. اس وقت کون تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے؟ کون کلام کر رہا ہے؟ کون مخاطب ہے تم سے؟ یہ جو اہم حدیثہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت تمہارے سامنے ہے یا نہیں؟ تم میری بات براہ راست سن رہے ہو یا نہیں سن رہے؟ میری ہی آواز میں سن رہے ہو یا نہیں؟ مجھے دیکھ رہے ہو یا نہیں؟ یہ جو میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں یہ کدھر سے آ رہا ہوں؟ ذرا غور تو کرو، کدھر سے آ رہا ہوں؟ یہ میں السما، یہ جو فضا ہے، فضا سے اتر رہا ہوں 2 ملائکہ کے ذریعے. کون سے 2 ملائکہ؟ آگے جیسے جیسے بڑھیں گے تو حق ہر لحاظ سے کھول کر واضح کر دیا جائے گا. دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکے گی. بڑے سے بڑے جو اپنے آپ کو علماء کہلواتے ہیں، یہ جو بڑے سے بڑے شیوخ کہلواتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو حق کے دعوے دار ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اگر مجھے غلط ثابت کر دے تو اللہ کی قسم جو سزا تم لوگوں نے کی ہوئی ہے میں وہ بھگتنے کو تیار ہوں. لیکن اگر تم لوگ دشمنی کرتے ہو جو کہ تم غلط ثابت نہیں کر سکتے تو پھر جان لو جو سزا تم لوگوں نے طے کی ہوئی ہے وہی سزا تمہیں دی جائے گی. اللہ تمہیں وہ سزا دے گا، یہ جان لو. ایک بار پھر آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں کہ یہ الکتاب، اسے حاصل کریں، اسے ڈاؤن لوڈ کریں. یہ بالکل قریب سے دیکھ لیں، تھوڑا اسے زوم کر کے دیکھ لیں. اسے حاصل کریں، ڈاؤن لوڈ کریں، اسے پڑھیں، تاکہ آج آپ کے پاس آخری موقع ہے. اگر آج آپ حق کو پہچان لیتے ہیں، حق کی گواہی دیتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، تو دنیا و آخرت میں آپ کے لیے فلاح ہوگی، آپ کامیابی حاصل کر لیں گے. ورنہ اگر آپ حق سے کذب ہی کرتے ہیں تو پھر آپ کا انجام انتہائی بھیانک ہونے والا ہے. اور جان لیں کہیں ایسا نہ ہو چونکہ ہونا ہی ہونا ہے کہ ایک گاؤں تھا، انہیں کہا گیا لوگوں شیر آ گیا، پورے کا پورا گاؤں جو ہے وہ دوڑا چلا گیا سچ مان کر. وہاں گئے، دیکھا کوئی شیر نہیں آیا، جھوٹ. دوسری بار پھر جب جھوٹ بولا گیا انہوں نے سچ مان لیا، گئے وہاں کوئی. تیسری بار جب سچ بولا گیا تو انہوں نے سچ کو جھوٹ سمجھ لیا. تو کہیں ایسا نہ ہو اس سے پہلے جو کذاب آتے رہے، جو آ کے کہتے ہیں میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، کذاب آتے رہے، جھوٹ، ہر بار جھوٹ ثابت ہوا. مرزا قادیانی آیا، کذاب، وہ کذاب جھوٹا ثابت ہوا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سمجھو یہ بھائی وہی جھوٹ اب بھی جھوٹ ہوگا. نہیں، یہ جان لو اب کذاب نہیں آیا، جھوٹا نہیں آیا، اب اللہ کا رسول احمد عیسیٰ آ گیا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکتی. آج تم بے شک نہ مانو لیکن ان قریب بالکل عذاب تمہارے سر کے اوپر ہے، تم مانو گے، ہر ایک مانے گا. اور جو شخص بھی یہ کتاب ایک بار پڑھے گا وہ گواہی دینے پر مجبور ہو جائے گا، خواہ وہ خاص شخصیت ہو، خواہ وہ عام شخصیت ہو، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو، خواہ وہ ان پڑھ ہو. اس الکتاب میں آسمان و زمین یا کل کائنات جو وجود ہے اس کے بارے میں وہ حقائق ہیں کہ جو آج تک آپ کو سائنس بھی نہیں بتلا سکی. آج تک جو بھی دیو مالائی کسی کہانیاں چلتے آ رہے ہیں، جو آدم و حوا کے نام پر جو بے بنیاد و باطل قسم کی خرافات گڑی ہوئی ہیں، جو کہ بنی اسرائیل نے گڑی ہوئی ہیں، وہ اس امت میں بھی موجود ہیں. ان کی بھی حقیقت بالکل کھول کر واضح کر دی گئی. اللہ کیا ہے، حق ہر لحاظ سے یعنی کہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو ہر موضوع پر ہر لحاظ سے حق ملے گا، ہر لحاظ سے. اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو نہ ہو. اس الکتاب میں آپ کو جو حقائق ملیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کا نہ ہی رد کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی بھی چاہ کر بھی کفر کر سکتا ہے. ایک بار پھر آپ اپنی سکرین پر دیکھ لیں، یہ پرنٹ شکل میں یہ 3 جلدیں ہیں، 3 حصے ہیں، اور آن لائن 7 حصے ہیں. وہ آپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. یا آپ اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں.
اس میں باقاعدہ رہنمائی کے لیے تصاویر کا استعمال بھی کیا گیا ہے، جہاں تصاویر کی ضرورت ہے وہاں پر تصاویر کا استعمال کیا گیا ہے، اور ہر لحاظ سے جامع تفصیل کے ساتھ ہر موضوع پر بات کی گئی ہے۔ کسی بھی موضوع پر ایک پہلو سے بات نہیں کی گئی، ہر موضوع پر ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے بات کی گئی۔ پوری کی پوری الکتاب میں اول تا آخر آپ کو ربط ملے گا، کہیں پر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اور یہ الکتاب یہ بھی چیلنج ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی مثل لا کر دکھائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی مثل نہیں لا سکتی۔ تو آپ ایسا کرتے ہیں، اپنے پیغام کا اختتام کرتے ہیں، اور اگلی نشستوں میں جو بھی سوالات ہوں گے یا جو اعتراضات ہوں گے ہر لحاظ سے ان پر بات کی جائے گی، اور جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے حاضر القرآن، اس سے آپ پر ہر لحاظ سے کھول کر واضح کیا جائے گا۔ اور آج یہ بات بھی آپ پر یعنی اگلی نشستوں میں واضح ہوگی، ہر لحاظ سے کھل کر واضح ہوگی کہ یہ جو قرآن آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اس میں سب سے زیادہ ذکر میرا ہے، میرا یعنی اللہ کے رسول احمد عیسیٰ کا سب سے زیادہ ذکر میرا ہے۔ اور بہرحال جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو ہر موضوع پر ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھل کر جو ہے وہ بات کی جائے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت کسی بات کو بھی جٹلا نہیں سکتی، نہ جٹلا سکے گی، نہ رد کر سکتی ہے، نہ رد کر سکے گی۔ ہر لحاظ سے یعنی کہ اگر کوئی اس الکتاب کو پڑھتا ہے تو وہ گواہی دینے پر مجبور ہو جائے گا کہ ہاں احمد عیسیٰ تو ہی اللہ کا وہی رسول ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ اور اگر کوئی نہیں پڑھتا یا اندھوں کی طرح دوسروں کے پیچھے اکثریت پہ چلتا ہوا کفر کرتا ہے، کذب کرتا ہے، تو بالآخر اسے بھی ماننا پڑے گا، وہ بھی گواہی دے گا، بالکل اس طرح گواہی دے گا جیسے نوح کے بارے میں گواہی دی گئی تھی، جیسے ہود کے بارے میں، جیسے صالح کے بارے میں، جیسے شعیب کے بارے میں، جیسے لوط کے بارے میں، جیسے موسیٰ کے بارے میں۔ ہر کوئی گواہی دے گا، ہر کوئی مانے گا، لیکن تب ماننا پھر آپ کو پتہ ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی نفع نہیں دے گا۔ تب ماننا فرعون کی ماننے کی مسئلہ ہوگا، آل فرعون کی، وہ جو پہلے ہلاک شدہ قوم ہے، تب ماننا کوئی نفع نہیں دے گا۔ اس لیے آج آپ کے پاس وقت ہے، آج اس وقت جو ہے وہ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس کتاب کو حاصل کریں اور اسے شروع سے لے کر آخر تک ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ اس میں آپ کو ہر لحاظ سے حق ملے گا۔ یہ جو آج آپ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کے نام پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ سب کا سب بے بنیاد و باطل ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے محمد آخری رسول تھا، محمد آخری نبی ہے، یہ سب کا سب بکواس، بے بنیاد باطل ہے۔ یہ سب کی سب جہالت ہے، یہ سب کی سب گمراہیاں ہیں۔ اور جو کچھ بھی آج ختم نبوت کے نام پر کیا جا رہا ہے، جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، یہ سب کی سب جہالت ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہے، بالکل بے بنیاد جہالت، گمراہیاں ہیں جن کا حق کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اور میری ان باتوں پر طیش میں آنے کی بجائے، جوش کھانے کی بجائے، غصے میں آنے کی بجائے، جذبات میں آنے کی بجائے، یہ الکتاب ہے، اس کا رد کر کے دکھائیں۔ اگر تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد کر دے تو جو سزا آپ طے کریں گے وہ میں بھگتنے کو تیار ہوں، اور اگر آپ رد نہیں کرتے اور چیلنج بھی قبول کرتے ہیں تو پھر جان لیں وہی سزا آپ کے لیے ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد آخری نبی تھا، آخری رسول تھا، اور جو کچھ ختم نبوت کے نام پر کیا جا رہا ہے، جو کہ توہین رسالت کے نام پر کیا جا رہا ہے، یہ سارے کے سارا صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے، تو پھر ایسا کرو کہ میدان میں آ جاؤ۔ سزا آپ تو تجویز کر چکے ہوئے ہیں کہ جو ختم نبوت کا انکاری ہے اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، جو ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو ختم نبوت کا کفر کرتا ہے، جی وہ مرتد ہے، وہ واجب القتل ہے، تو وہ گستاخ رسول ہے۔ تو آپ ایسا کرو کہ میدان میں آ جاؤ، ایک طرف میں ہوں تو اپنے تمام کے تمام علوم، علامہ، حضرت، شیوخ سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ، لائیو بات کرتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا کی کوئی طاقت محمد کو آخری رسول، آخری نبی ثابت کر جائے، جو سزا کہیں گے میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ اور جو کچھ بھی آپ ختم نبوت کے نام پر کر رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ توہین رسالت، ختم نبوت، حرمت رسول وغیرہ کے نام پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ بالکل بے بنیاد و باطل ثابت ہو جائے تو کیا وہی سزا جو آپ نے تجویز کی آپ خود بھگتنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر وہ تیار ہیں تو آ جائیں میدان میں، اگر ہمت ہے تو میدان میں آ جائیں۔ اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس الکتاب میں
جسے آپ ختم نبوت کہتے ہیں، اسی قرآن سے جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس قرآن سے، اس اہل کتاب میں اس کی بینات ہیں. اس میں بالکل کھول کھول کر درجنوں پہلوؤں سے کھول کھول کر واضح کیا گیا کہ محمد نہ تو آخری رسول تھا، نہ آخری نبی ہے. آخری رسول آخری نبی تو بہت بعد کی بات ہے. آپ لوگ کہتے ہو کہ محمد ہمارا رسول ہے، محمد آپ کا رسول بھی نہیں ہے. محمد کو آپ کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا. محمد نہ تو آپ کی زبان میں تھا، نہ آپ میں بھیجا گیا، نہ آپ کے لیے بھیجا گیا. یہ بھی جان لیں. اس میں یہ بھی کھول کر واضح کر دیا کہ جس کو تم رسول ہونے کے دعوے دار وہ تو آپ کا رسول ہی نہیں ہے. اور پھر وہی بات، جذبات میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں. اس وقت وہ پہلے جن کا تمہارے ساتھ سامنا تھا، جن کے ساتھ تم مقابلے بازیاں کر رہے تھے، وہ رسول نہیں تھے، وہ تو خود کذاب تھے. وہ تمہارا سامنا کیسے کر سکتے ہیں؟ تم تو کہہ رہے تھے نا کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، محمد آخری، محمد آخری. لو اب آ گیا، اللہ کا رسول آ گیا. اب اللہ کا رسول احمد عیسیٰ آ گیا. اب آؤ میدان میں، اب اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ. اب پتہ چلے گا، اب میدان سجے گا، اب پتہ چلے گا. اور اگر تم میرے خلاف یعنی محاذ کھولتے ہو، گالیاں دیتے ہو، فتوے لگاتے ہو، شور مچاتے ہو، تو جان لو یہ کرنا یہ باطل کی نشانی ہے. حق کبھی بھی ایسا نہیں کرتا. اگر تم لوگ حق پر ہو تو آؤ دلائل سے مجھے غلط ثابت کرو. اور ظاہر ہے تم کیسے غلط ثابت کر سکتے ہو؟ اللہ کے رسول کو غلط ثابت کر دو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کذاب نہیں ہے، میں کذاب نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول احمد عیسیٰ ہوں، اللہ کا رسول و خاتم النبیین. اور میرے بعد کوئی رسول نہیں آنا، میرے بعد صرف الساعت آئے گی. میرے بعد جب ضلال مبین آئیں گی تو الساعت آئے گی، رسول نہیں آئے گا. اور جب تک الساعت نہیں آتی تب تک جو نبیین، جو بعد میں آنے والے نبی ہیں، ان کا خاتم ہوں، یعنی فلٹر ہوں ان کا. جان لو حق تم پر کھول کھول کر واضح کر دیا گیا اس سال کتاب میں. اب یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے، اس سے استفادہ حاصل کرتے ہو یا اسے ضائع کرتے ہو، یہ تمہارے اختیار میں ہے. اگر تم دشمنی کرتے ہو میرے ساتھ تو پھر جان لو تمہارے لیے عذاب عظیم القارعہ صیحۃ واحدۃ، جو ایٹمی جنگ ہے وہ تمہارے بالکل سروں پر کھڑی ہوئی ہے. جو کذب کرنے والے ہیں ان کو بالکل اسی طرح ہلاک کیا جائے گا جیسے قوم نوح کو ہلاک کیا گیا تھا، جیسے قوم عاد کو، جیسے قوم سمود کو، جیسے قوم شعیب کو، جیسے قوم لوط کو، جیسے آل فرعون کو. اور جو ماننے والے ہیں ان کو اسی طرح آج بچایا جائے گا جیسے اس وقت نوح اور اس کی ماننے والوں کو بچایا گیا تھا، جیسے ہود اور مومنین کو بچایا گیا تھا، جیسے اللہ کے رسول صالح اور مومنین کو بچایا گیا تھا، جیسے لوط، جیسے شعیب اور مومنین کو بچایا گیا تھا، جیسے لوط اور مومنین کو بچایا گیا تھا، جیسے موسیٰ اور مومنین کو بچایا گیا تھا. بالکل عین اسی طرح آج کذب کرنے والوں کو ہلاک کیا جانے والا ہے. اور مجھے اللہ کے رسول احمد عیسیٰ کو اور جو مومنین ہیں، جو میری دعوت کو دل سے تسلیم کر رہے ہیں، جو اولی الالباب ہیں، ہر لمحے اپنے کانوں، اپنی آنکھوں کھول کر رکھے ہوئے ہیں، جو بھی بات سامنے آتی ہے اسے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اسے سمجھ رہے ہیں، ان کو بچایا جانے والا ہے اور بعد میں زمین کا وارث بنایا جانے والا ہے. یہ جو آج تمہارے پاس طاقت ہے، یہ جو آج تمہیں تمہاری اپنی فوجوں پر گمنڈ ہے، ناز ہے، یہ جو آج تمہیں اپنی قوت پر، اپنے طاقت پر، اپنے اسباب و وسائل پر، اپنی جو افرادی قوت ہے اس پر جو تمہیں گمنڈ ہے، اس کے بلبوتے پر جو تم کذب کر رہے ہو، استکبار کر رہے ہو، بڑے بنے ہوئے ہو، وہی ٹھیک ہے جو ہم کہیں گے بغیر دلیل کے، تو پھر جان لو تمہارا انجام تمہارے بالکل سر پر ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں. نہیں، یہ دھمکیاں نہیں دی جا رہی، یہ متنبہ کیا جا رہا ہے، کھول کھول کر متنبہ کیا جا رہا ہے. یہ حق ہے. اگر تو تم اسے باطل ثابت کر دو تو پھر تو ٹھیک ہے جی دھمکیاں ہیں، اور اگر باطل ثابت نہیں کرتے تو پھر یہ دھمکیاں نہیں ہیں، یہ متنبہ کیا جا رہا ہے. عذاب تمہارے سر پر ہے. اگر تم دشمنی کرتے ہو تو کس کے ساتھ کرو گے؟ تم اللہ کے ساتھ دشمنی کرو گے. یہ تم سے اللہ کلام کر رہا ہے، اللہ کلام کر رہا ہے تمہارے ساتھ. بہرحال اب پیغام کا جو ہے وہ فی الحال اختتام کرتے ہیں، اور جو آئندہ نشستیں ہیں، اگلی نشستیں ہیں، ان میں ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کیا جائے گا.
ہر سوال کا جواب دیا جائے گا، ہر موضوع پر بات کی جائے گی، ہر پہلو سے بات کی جائے گی، اور وہی ساری باتیں آپ کو اس کتاب میں ملیں گی۔ اسے ڈاؤن لوڈ کریں، اسے حاصل کریں، جیسے بھی حاصل کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے، اسے پڑھیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پیغام کا اختتام کرتے ہیں۔ ویسے بھی میرے اوپر صرف اور صرف کھول کھول کر پہنچا دینا ہے، کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے۔ اگر کوئی مانتا ہے تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہی میرا کوئی نقصان ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو میرا کوئی نقصان نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی مانتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان ہے۔ کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ میرا کام ہے حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کرنا، جو کہ الحمدللہ اس کتاب میں حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا۔ ملتے ہیں اگلی نشستوں میں۔